مختصر کی صدائیں فضا میں پھیل گئی، دریچوں آنگن و گلیوں میں تپتے صحرا سے، زمین و عرش خلاؤں سے اور فضاؤں سے، دنوں میں رات میں جنگل میں کوہساروں سے صدائیں آنے لگی، اشہد ان لا الہ الا اللہ، سنا کی نوک پہ سبحان ربی اللہ، پکارا کلمہ توحید بھی جزاک اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، حسین دین بھی ہے اور دینیات بھی ہے، حسین کلمہ توحید کی حیات بھی ہے، حسین رمز خدا بھی خدا صفات بھی ہے، حسین 12 اماموں کی کائنات بھی ہے، حسین سے ہے حیات، حسین سے ہے حیات لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، وہ گود فاطمہ زہرا کی ہو کے ریگ تپاں، وہ صحن کعبہ ہو پشت رسول یا کہ سنا، فضائے جنگ ہو یا ہو پیام امن و امان، نہ دیکھے تیر نہ تلوار گر ہو حکم اذاں، حسین کا ہے بیان، حسین کا ہے بیان لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، حسین والوں کی پہچان ہے عزاداری، حسین والوں کی تو جان ہے عزاداری، حسین والوں کا ایمان ہے عزاداری، حسین والوں کا اعلان ہے عزاداری، حسینیت کی زبان، حسینیت کی زبان لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، وسیع ہے کرب و بلا تو کوئی جواز بھی ہے، لٹا ہے گلشن زہرا تو کوئی راز بھی ہے، یہ راز وہ ہے کہ خالق کو اس پہ ناز بھی ہے، برائے ناز 72 کی وہ نماز بھی ہے، اسی کا سر نہاد، اسی کا سر نہاد لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، نماز نفس کی عزت ہے اولیاء کی قسم، نماز دین کی حرمت ہے اوصیاء کی قسم، نماز حسن شرافت ہے انبیاء کی قسم، نماز قصہ وحدت ہے کبریاء کی قسم، نماز خیر عمل کی طرف بلاتی ہے، نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے، نماز گفتگو اللہ سے کراتی ہے، یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے، نماز قبر تلک ساتھ ساتھ جاتی ہے، نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی،
جگا کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی، جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، گلے لگا کے زہر کو جو مجتبیٰ نے پڑھی، جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے، پڑھی نماز جو عابد نے پشت ناقہ پر ادا کیا، جسے باقر نے سختیاں سہ کر بیاں کیا، جس جعفر نے برسرے منبر رکوع میں برسوں رہے، جس کے کاظم مضطر رضا نے لب پہ سری الرضا سجا کے پڑھی، تقی نے تقوی ابو طالبی بتا کے پڑھی، نقی نے نخوت باطل مٹا مٹا کے پڑھی، اور عسکری نے خبر آخری سنا کے پڑھی، پس نماز مصلی پہ رو رہا ہے کوئی، امام عصر ہے اور حجت خدا ہے وہی، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، وہ خیمہ گاہ وہ سیدانیہ وہ ذکر خدا، جہاں مصلی پہ زینب رباب اور فضہ، حسن کی بیوہ رقیہ سکینہ کا سجدہ، تمام بیویاں کرتی تھی صرف ایک دعا، میرے خدا ہمیں منظور کہتے آپ رہے، حسین اپنے ارادوں میں کامیاب رہے، صدائے تشنہ لبا صدائے تشنہ لبا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، مگر نماز سے پوچھو کہ کربلا کیا ہے، حسین اور تیرا رشتہ وفا کیا ہے، کہا نماز نے سن لو میری بقا کیا ہے، بس ایک سجدہ شبیر کے سوا کیا ہے، حسین ہی کا گھرانہ بچا گیا مجھ کو، وہ خود اجڑ گیا لیکن سجا گیا مجھ کو، میان کرب و بلا آہ میں نے کیا دیکھا، گھرا لعینوں میں کنبہ رسول کا دیکھا، بطول زادوں کو بے آب و بے غذا دیکھا، بہاتا پانی ادھر لشکر جفا دیکھا، نماز پڑھتے رہے دل میں اضطراب نہ تھا، گزر گئے تھے کئی دن کے گھر میں آب نہ تھا، بتاؤں کیسے کہ 10ویں کو میں نے کیا دیکھا، سحر ہوئی تو شہادت کا سلسلہ دیکھا، کسی کا سینہ تو زخمی کوئی گلا دیکھا، لبے فرات علم خون میں بھرا دیکھا، حسین لاشوں پہ لاشیں یوں ہی اٹھاتے رہے اور اپنی راہ شہادت کی سمت جاتے رہے، کمر رکوع کی طرح تھی مگر حسین اٹھے کہ اہل ظلم پہ لازم تھا اب کہ تیغ چلے، غضب کی تیغ چلی کوئی روکتا کیسے، امام وقت تھے اللہ کی رضا پہ رکے، اذان عصر سنی اذان عصر سنی، دیکھا عالم بالا، کہا حسین نے سبحان ربی اللہ لا، آئی صدائے غیب عبادت کا وقت ہے، اے فاطمہ کے لال تلاوت کا وقت ہے، جنت میں سب بندھی ہے امامت کا وقت ہے، بس بس حسین بس یہ عبادت کا وقت ہے، رکھ لی میان میں شہوانان ذوالفقار، وہ غال باندھے آئے کمادار 10,000، وہ بے شمار تیغوں کے پھلار، ایک حسین وہ سینکڑوں پیام اجل اور ایک حسین، ڈوبے ہوئے تھے خون میں گیسو حسین کے، تیروں نے چھان ڈالے تھے پہلو حسین کے، نیزے کا بنے پہلو پہ کیا وار، کاندھے پہ چلی ساز زرارہ کی بھی تلوار، ناوک بن گاہی کا کنے دے کے ہوا پار، بازو میں درایا قبر خولی خوخار، تیغیں اپی ہوئی جو
مجلس ادا پچھلے 25 برس سے مسلسل ہو رہی ہے اور پہلے چند برسوں تک مظاہر علی کاظمی مرحوم یہاں پر مرثیہ ثانی کرتے رہے. اس کے بعد اب ماشاءاللہ ان کے صاحبزادے اور ان کے بھائی مرثیہ ثانی کرتے ہیں. اس کے بعد سلام وغیرہ مختلف شعرا پڑھتے رہے. کچھ جس دنیا سے چلے گئے, کچھ بہت ہی بزرگ ہو چکے, لیکن پچھلے کئی برسوں سے آپ کے سامنے جو شعراء کرام ہیں, جن میں ڈاکٹر اختر ہاشمی ہیں اور احسن جہاں ہیں, مرزا صاحب ہیں, یہ لوگ مسلسل آ کر ماشاءاللہ سلام پڑھتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خاکسار پچھلے 25 برس سے اس مجلس سے خطاب کر رہا ہے. پتہ نہیں اگلے برس ہوں یا نہیں. ایک درخواست آپ سب سے ہے, گزارش ہے کہ جب بھی یہ خاکسار کبھی یاد آ جائے تو بخشش کے لیے سورہ فاتحہ ضرور پڑھ دیجیے گا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ناممکنات میں سے ہے کہ جناب امیر کے فضائل کچھ بیان کر سکیں. ناممکنات میں سے اب آپ بہادری کا ذکر کریں, بڑے بڑے بہادر گزرے ہیں. آپ شجاعوں کا ذکر کریں, بڑے بڑے شجاع گزرے ہیں. آپ علم اور فلسفے کی بات کریں, بڑے بڑے عالم و فلسفی گزرے ہیں. جناب امیر کے لیے یہ کوئی عظمت کا نشان نہیں ہے کہ وہ بہت بڑے فلسفی تھے یا بہت بڑے عالم تھے یا بہت بڑے بہادر تھے یا بہت بڑے شجاع تھے. ایک ایسی فضیلت ان کی ہے کہ جو آپ سے پہلے کسی کو نصیب نہ ہوئی. ذرا صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک بات یاد رکھیے, جناب امیر کا قول ہے یہ زبان ایسا درندہ ہے کہ اگر اسے چھوڑ دیا جائے تو کاٹ لیتا. تاریخ گواہ ہے, سن 1945 پاکستان بننے سے 2 برس پہلے دوسری جنگ عظیم, جرمن اور جاپان. نوجوانوں کو سمجھانے کے لیے نام لے رہا ہوں, وہ لوگ جانتے ہیں. جرمنی شکست کھا گئے, جاپان جیتا, پھر بھی لڑائی اس نے بند نہ کی. امریکہ کے صدر نے کہا جاپان کے وزیر اعظم سے کہ بھائی اور صلح کر لیں. پیشکش کی صلح کی. کیا نام تھا جاپان کے وزیر اعظم کا اس پر؟ جہاں تک میرا خیال ہے, مجھے یاد ہے, سوزوکی نام تھا, مسٹر سوزوکی. خیر امریکہ کے صدر ان کے درمیان کوئی بات چیت ہوئی, کوئی فیصلہ کن بات نہ ہو سکی. یہ وہاں سے چلے آئے. آنے کے بعد کابینہ کی میٹنگ ہوئی. کابینہ کے اراکین نے پوچھا جاپان کے وزیر اعظم سے کہ بھئی آپ گئے تھے سولو کمیشن پہ, کیا ہوا؟ تو انہوں نے ایک لفظ کہا, مارکو ساکو. اب یہ مارکو ساکو کا جو لفظ ہے, اہل علم حضرات, پڑھے لکھے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں اس کے معنی کہ کوئی بات فیصلہ کن نہ ہو سکے. The meeting ended without any commitment. وہ جو اجلاس تھا بغیر کسی فیصلہ کن بات کے, معاہدے کے ختم ہو گیا. اور عرف عام کے اندر اس لفظ کے معنی ہیں منسوخ کر دینا, ریجیکٹ.
If there is any discussion, that has been completely rejected. تو اب دنیا جہاں یہ ہماری سمجھی کہ یہ گئے تھے سلو کے لیے اور وہ منسوخ کر کے آ گئے. یہ کب کی بات ہے؟ یہ 27 جولائی سن 45. 28 جولائی کو جاپان کا بہت بڑا اخبار ICT اس اخبار میں لیڈ لگا دی. جیسے پاکستان کا سب سے بڑا اخبار جب کوئی بات ہو تو لیڈ لگا دیں گے، تو اس اخبار میں بہت بڑی لیڈ لگا دی کہ صاحب سلو کو یہ ریجیکٹ کر کے آ گئے. 29 جولائی کو کیا ہوا؟ پوری دنیا کے اخبارات میں تو آرام مچا دیا. نتیجہ یہ نکلا کہ 30 جولائی کو امریکہ کے صدر نے، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کے بعد جو بھی تھا اس نے اعلان کر دیا کہ ہم کوئی صلح وضع نہیں کرتے اور اپنے سارے شرائط واپس لے لیتے ہیں. اس کے بعد نتیجہ یہ ہوا 6 اگست 1945 کو امریکہ نے ایٹم بم گرایا ہیروشیما اور پھر 9 اگست کو ایٹم بم گرایا ناگاساکی. 2,30,000 افراد لقمہ اجل بن گئے. اس وجہ سے کہ صرف اس ایک وجہ سے کہ جاپان کے وزیر اعظم نے زبان سے غلط لفظ کہا، بغیر سوچے سمجھے کہا، وضاحت کیے بغیر کہا. تو لہذا میں ہمیشہ اس ممبر سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی صاحب ممبر، جو بھی یہاں سے خطاب کرے، جو بھی مولا کے مجلس پڑھے، یہ سوچ کر پڑھے، ذہن نشی کر لے اس بات کہ زبان سے کوئی بھی غیر مستند لفظ نہ نکلے، اور اس کا سب سے بڑا طریقہ کار جو ہے وہ یہ ہے کہ جو کچھ کہے اس کلام سے کہے کہ جس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں ہے، اور وہ ہے کلام اللہ. جی بہت مقدس ممبر ہے جی، اس سے مقدس ممبر ہو نہیں سکتا. یاد ہے کہاں بنا تھا؟ جی وہاں بنا تھا جہاں پر اعلان ہوا تھا من کن تو مولا وہاں بنایا گیا. بناؤ تو بہرحال جو لفظ کہا جائے، بہت مقدس ممبر ہے. صاحب فلانے نے یہ پڑھ لیا، فلانے کو بلایا کس نے؟ وہ بھی تو برابر کا شریک ہے. کیا تم جانتے نہیں ہو کہ علمی حیثیت کی علمی قابلیت کیا ہے؟ کیا تمہیں علم نہیں ہے کہ حسب نسب کیا ہے؟ جو بھی ہر بات مستند ہے. دیکھیے ایک بات میں آپ سے عرض کر دیتا ہوں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن اسماعیل بخاری اس نے ابتدا میں لکھا اپنی اس کتاب حدیث میں کہ میں نے ہزاروں احادیث کو چھان پھٹک کر کے یہ منتخب کی. ارے بھائی ہزاروں احادیث کو تم نے چھان پھٹک کے یہ جو انتخاب کیا ہے، کیا یقین ہے کہ یہ انتخاب صحیح ہے؟ ہو سکتا ہے اس کی بھی چھان پھٹک کی ضرورت پڑے. جی بات ایسی جگہ سے کرو کہ جس میں چھان پھٹک کی ضرورت نہ ہو. جی اور وہ کون سی کتاب ہے، کون سی جگہ؟ صرف کلام الہی، القرآن، اس کے علاوہ کچھ نہیں. قرآن جو کچھ کہے وہ پیش کرو، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اور یہ تو اپنا اپنا مقدر ہے کہ کوئی پوری زندگی قرآن کو سمجھ نہ سکے اور کسی کی تعریف قرآن کرے، تو اپنا اپنا مقدر ہے.
عالم ہیں، وہ تقی ہیں، پرہیزگار ہیں. ارے بھائی 1,24,000 انبیاء بھی آئے. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی. کچھ انبیاء میں یہ صفات زیادہ تھی، کچھ میں کم تھی. فضلنا بعضهم علی بعض، قرآن کہہ رہا ہے کچھ کو کچھ پر فضیلت دی گئی. تو اب اگر میں بھی یہی کہوں کہ جناب امیر بڑے بہادر تھے، جناب امیر بڑے سخی تھے، جناب امیر بہت عالم تھے، بڑے عالم تھے، تو کون سی میں نے یہ صفت بیان کر دی؟ کیا عظمت ہو گئی جناب امیر کو؟ صفت تو وہ ہو اعلیٰ ترین قدر جو آپ سے پہلے کسی میں موجود نہ ہو. اعلیٰ ترین قدر جو کسی میں موجود نہ ہو. میرے سامنے بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کون سی وہ صفت ہے حضرت علی علیہ السلام جو ماقام کسی نبی میں بھی موجود نہیں. ٹیک مائی ورڈز گرانٹیڈ واٹ ایور آئی مٹرنگ. جہاں جہاں پڑھے لکھے سمجھدار لوگ موجود ہیں، ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں جو میں اس کر رہا ہوں. جی جب بھی یاد آ جائے میری بات میرے حق میں دعا کیجیے گا. ایک صفت ایسی ہے، دیکھیے جتنے انبیاء آئے ہر نبی نے آتے کے ساتھ اپنی نبوت کا اعلان کیا. جی کوشش کرتا رہا ہر نبی کسی نہ کسی طرح سے لوگ مان جائیں کہ وہ نبی ہے. بڑے بڑے مسائل پیش آئے، مشکلات پیش آئے، ہمیشہ اپنی طرف سے ہر ممکن کوشش کی. خدا نے معجزات دیے، معجزے پیش کیے، لیکن پوری تاریخ میں انبیاء کی مجھے کہیں نہیں ملتا کہ کسی نبی سے کسی کافر و مشرک نے یہ کہا کہ تم اپنی نبوت کا گواہ لے کر آؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے ساتھ ہی خود ہی اپنی نبوت کا اعلان کیا. ہر نبی نے اپنی زندگی میں اپنی نبوت کو خود ہی ثابت کیا، خود ہی کوشش کی. بڑے بڑے فرائض وقت گزرے، کسی نے کسی نبی سے یہ نہیں کہا کہ تم اپنی نبوت کا گواہ لے کر آؤ. حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، کفار و مشرکین نے کیا کہا؟ اپنی نبوت کا کوئی گواہ نہ ہو. اب قرآن اگر سند دے کہ رسول کی نبوت کا گواہ کون ہے تو ایک سند مستند، روایات سے سند نہیں، قرآن سے سند، تاریخ سے بھی سند نہیں، کیونکہ تاریخ کے اندر بھی رد و بدل ہوتا رہتا ہے. آج تک ہو رہا، کہنے والے نے کل کچھ کہا تھا، آج بدل گیا. مورخ نے اور طریقے سے اس کو پیش کر دیا کہ میرا مقصد یہ نہیں تھا، میرا مقصد وہ نہیں تھا. کلام الہی سند اعلان ہو رہا ہے سورہ ہود میں. أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مِّنْهُ. کیا وہ جو اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل پر ہے اور اس کا گواہ جو اس کے پیچھے پیچھے ہے اسی پیچھے ہے. گواہ کے باہر سے نہیں ہے. جبلو اس طرح سے ایک کے پیچھے دوسرے کو رہنے کو کہتے ہیں کہ دونوں کے درمیان فاصلہ نہ ہو، بلا فصل ہو. ہم ایسے بلا فصل نہیں کہتے، قرآن کی روشنی میں بلا فصل کہتے ہیں. مجھے تعجب ہوتا ہے روز دن پر کہ شیعوں کی مسجد سے اذان دیتے ہیں اور بلا فصل نہیں کہتے. ارے شیعت کو سمجھو، یاد کرو اس بات کو. ہر چیز قرآن کے مطابق ہے. قرآن سے ہٹ کے کچھ نہیں ہے، سب کچھ قرآن میں. کیا وہ جو اپنے پروردگار کی طرف
اور اس کے پیچھے پیچھے اس کا گواہ جو اسی میں سے ہے، کئی باہر سے نہیں ہے، من ہو، عربی کی ترکیب کیا کیا آپ کو سمجھاؤں میں، وہ یتلو ہو شاہد من ہو، اسی میں سے گواہ ہے، سگا چچا دار ہے، عبد المطلب کی اولاد ہے، سلوات پڑے ذرا محمد والے محمد، باہر سے نہیں آیا۔ سگا چچا دار عبد المطلب کی اولاد ہوتا شاہد من ہو۔ اب آیت آگے کیا کہتے ہیں؟ وَمِن قَبْلِهِ کتاب موسیٰ اماما ورحمہ، اس گواہ سے پہلے موسیٰ کی کتاب جو امام و رحمت ہے وہ گواہی دیتی ہے، اولئک یؤمنون بہ، اولئک جمع کا صیغہ ہے، اس سے زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ دونوں جو ہیں موسیٰ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ کون گواہ دے رہا ہے؟ موسیٰ کی کتاب گواہی دے رہی ہے۔ ارے یاد رکھو، کسی کتاب میں کسی کا نام اس وقت آتا ہے جب اس کا وجود اس کتاب سے پہلے موجود ہو، پہلے موجود ہو، کہ یہ دونوں کے دونوں ایمان رکھتے ہیں۔ اولئک یؤمنون بہ، دونوں کے دونوں۔ وَمَن یکفر بہ من الاحزاب، احزاب جمع حزب کی، حزب کے معنی گروہ، احزاب گروہ جمع۔ اگر کسی گروہ میں سے بھی کسی نے اس کا انکار کیا، انسانی گروہ نہیں ہے، احزاب الانسان نہیں ہے قرآن میں، احزاب ہے، کسی گروہ میں چاہے فرشتوں کا گروہ ہو، جنات کا گروہ ہو، حشرات النفس کا گروہ ہو، پھولوں کا گروہ ہو، کسی چیز کا گروہ ہو، اگر کسی نے اس کا انکار کیا، کنڈیشن لگی ہوئی ہے، شرط لگی ہوئی ہے، اگر کسی نے بھی کسی گروہ میں سے بھی اس کا انکار کیا، فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، بس اس کے پلٹنے کی جگہ جہنم ہے۔ جس کسی نے بھی اس گواہ کا انکار کیا اس کے پلٹنے کی جگہ، آئیے دوسری طرف سورہ ناس، کہا تھا مشرکین نے آنا کہ گواہ لاؤ، قل، اے میرے حبیب کہتے ہیں سے، کفا باللہ شہید بینی و بینکم، تمہارا میرے درمیان ایک تو اللہ گواہ کافی ہے، اللہ کو تو کسی نے دیکھا نہیں، اگر اللہ کو مان لے تو بات کیا رہی، اللہ گواہ کافی ہے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور جس کے پاس کتاب کا پورا پورا علم موجود ہے۔ بتا دے کوئی مجھے کہ حضور کی حیات طیبہ کے بعد کون سا ایسا جس کے پاس پورا کتاب کا علم موجود ہو، سوائے علی کے اور کوئی نہیں، کوئی نہیں، آج تک کوئی نہیں۔ بتایا چلا علی کی منزل آپ نے دیکھی، کیا کوئی بیان کر سکتا ہے؟ ایک طرف گواہ اللہ ہے اور دوسری طرف گواہ علی ہے۔ ارے جہاں معیار گواہی علی کی اللہ کے لیول کی ہو، اس کی تعریف کون کر سکتا ہے؟ ہو نہیں سکتی۔ ہم ایسے نہیں کہتے ہیں کہ پورے طرف قلم بن جائیں، پورے سمندر دریا رفتائی بن جائیں، جنوں ان کو ملک لکھنے والے بن جائیں، فضائل علی نہیں لکھے جا سکتے، ہم ایسے نہیں کہتے ہیں۔ گواہی کی منزل دیکھیے، ہر نبی اس کا گواہ صرف اللہ رہا، حضور کا گواہ اللہ کے ساتھ دوسرا بھی ہے، توجہ ہے نا، جو اسی میں سے ہے، جی کہیں باہر سے نہیں آیا۔ اور اگر کسی نے بھی اس کا انکار کیا اس کے پلٹنے کی جگہ جہنم ہے۔ یہ انکار سے کیا مانے ہیں یہاں پر؟ جی مختصر عرض کر دو، ظاہر میں بس عرض کر رہا ہوں، جو بات ہوگی صحیح کہوں گا۔ جس کسی نے بھی انکار کیا، کس بات کا انکار کیا؟ نام کا انکار نہیں،
نسل کا انکار نہیں، کردار کا انکار نہیں، ارے گواہ کا انکار کیا۔ جس کسی نے بھی رسول کی نبوت کا گواہ اس کو نہ مانا، اس کے پلٹنے کی جگہ جہنم ہے۔ تو جس کی گواہی علی نے، جس کی گواہی علی نے، اس کی عظمت کا اندازہ آپ لگائیے کیا ہوگا۔ میں تو یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جس کی گواہی علی نے دی وہ رحمت للعالمین بن گیا۔ جس کی گواہی جی قرآن کہہ رہا ہے، سند کہاں سے ہے؟ قرآن سے ہے، کسی روایت سے نہیں، حدیث سے نہیں، کتاب ان کی کتاب میں، یہ حدیث ہے ہماری کتاب میں نہیں۔ قرآن تو ہر جگہ قرآن ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی آپ سن لیجیے، قرآن اب تک قائم کیوں ہے؟ زبور وہ ختم، تورات تقریباً ختم، انجیل 28 بن گئی، 4 مستند مانی جا رہی ہے، لوکا، متی، سرقہ، یوحنا۔ قرآن ابھی تک ویسا ہی کیوں ہے؟ اس میں کوئی تبدیلی کیوں نہ ہوئی؟ کوئی تو وجہ ہے۔ ماقبل کتابیں بھی تو اللہ ہی کی بھیجی ہوئی، کسی اور کی تو نہیں۔ برا نہ مانیے گا، وہ تو ذہن میں رکھیے اس بات کو، ماں سے میں بل بھی رہا ہے۔ حیدر کرار کا غلام مجلس مالا ہے، جسے کوئی دنیا کا خیال نہیں اٹھ رہی، جو چاہے سمجھے، اس بات کو سمجھو، وہ تینوں کو تو ختم ہو گئے، تبدیلیاں آ گئی، پھر اللہ کی کتاب، اس میں تبدیلی کیوں نہ آئی؟ جی پتہ ہے چلا کہ حفاظت کرنے والوں میں کچھ فرق ہے۔ انوائزر صاحب they could not keep it, you see, and this is being kept back and up to the death of the truth. وہ کتابیں کھائیں گے نہ نہیں، بدل گئی، اس کا وجود ہی ختم ہو گیا۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ان کی حفاظت کرنے والے اس معیار کے نہیں۔ ارے کون تھا ان کی حفاظت کرنے والا؟ ان تینوں کتب کی حفاظت کرنے والے انبیاء تھے، اور اس کتاب کی حفاظت کرنے والا میرا مولا ہے۔ تو اب کیا مقابلہ ہو سکتا ہے جہاں انبیاء ناکام ہو جائیں؟ ان کتب کی حفاظت کر رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہی تو کہا تھا، آبانیال کے نام وہی تھے، وہی لے کر آئے تھے، وہی حفاظت کرتے، نہ کر سکے، انبیاء حفاظت نہ کر سکے۔ دوستو اصول ہے، یہ بھی یاد رکھنا کہ جو قدر و قیمت کسی چیز کی ایک وارث محسوس کرتا ہے، غیر وارث محسوس نہیں کرتا۔ کچھ کر دیا وارث کو احساس ہوتا، ارے بھائی میری میراث ہے، لیکن تباہ نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے۔ جی تو پتہ ہے چلا قرآن کے بھی کچھ وارث ہیں۔ جی کون ہے وارث قرآن کے؟ بس قرآن ہی سے پوچھو تاکہ سند ہو جائے۔ سننا اور اصل کتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنے عبادت گزار بندوں میں سے کچھ کو منتخب کر کے اس کتاب کا وارث بنایا۔
جناب امیر کا مزاج دیکھیں آپ، یہ نہیں کہا انہوں نے کوئی نماز وقت میں نماز پڑھنے جاتا کوئی سوال پوچھنے کا وقت ہے نہیں، نرم مزاجی کے امتحان، حسن اخلاق کے امتحان، یہاں بڑے سے بڑا افسر ہو یا چھوٹے سے چھوٹا ہو، دفتر کا ٹائم ہو جائے تو دفتر میں داخل ہو رہا ہے اس سے کچھ کہیں آپ ارے میں چھوٹے سے دفتر کو دیکھ میں جا رہا ہوں، وہ بات نہیں سنے گا، یہ حسن اخلاق جناب امیر کا۔ آگے کیا سوال ہے؟ سرکار یہ بتاتی ہے کہ وہ جانور کون سے ہیں جو انڈا دیتے ہیں اور وہ کون سے ہیں جو بچہ دیتے ہیں؟ منکر بھی لسٹ کارڈ طلب کے لیے کھڑے، یہ بتاتے جائیں گے، ہم لکھتے جائیں گے، وہ کوئی نہیں آئے گا جانور تو پھر کہیں گے ہم سرکار مسکرائے اور ایک ہی جملے میں جواب دیں، یاد رکھنا جس جانور کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچہ دیتا ہے، جس کے کان اندر ہوتے ہیں
جو چاہو اس سے پوچھو، اس کا بھی پس منظر ہے، وہ ہے مجلس تاخیر سے آنے کے لیے نہیں ہے کچے بچے بارہ ثواب مل گیا، ذکر معصوم میں ہے ثواب ہے، سرکار رسالت ماں کو قول مبارک ہے۔ علی کا ذکر سننا عبادت، جی علی کا ذکر سننا، ٹھیک ہے چہرہ دیکھنا عبادت، بات کرنا عبادت، تمام چیز، ذکر سننا بھی عبادت، اور جو فعل عبادت ہو اس کا نتیجہ یقیناً ثواب ہوتا ہے، ورنہ عبادت ہو نہیں سکتی۔ جو فعل بھی عبادت کے دائرے میں آئے گا اس کا نتیجہ ثواب ہے، ورنہ عبادت ہے۔ تو کیوں ایسا کہ سرکار جناب علی نے یہ فرمایا کہ جو چاہو مجھ سے پوچھو، کیونکہ سرکار ساتھ آپ کا ارشاد ہے القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ، یعنی جب تک قرآن ہے تب تک علی ہے، جی جو کچھ قرآن میں ہے وہ سب علی بتائے، قرآن خود کہہ رہا ہے وَلَا رَبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی خشک و تر ایسا نہیں ہے جو اس روشن کتاب میں نہ ہو، جب اس روشن کتاب میں سب کچھ ہے تو اعلان ہوا کل شیء احصیناہ فی امام مبین، ہر چیز کو ہم نے روشن امام میں رکھ دیا، کتاب بھی روشن ہے، ہر کچھ کو تر اس میں ہے، روشن امام میں سب کچھ رکھ دیا، جب سب کچھ رکھ دیا تو روشن امام یہی کہے گا جو چاہو مجھ سے پوچھو۔ بس اللہ رمضان کا مہینہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں، اور سوچنے کا پتہ ہے، سوچ اور فکر کے وہ تو پیرا نہیں بٹھایا جا سکتا، محبت کے معیار ہوتے ہیں، فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، یہ حضرت علی علیہ السلام کو کعبے میں کیوں پیدا کیا گیا؟ پیدا ہوئے نہیں، پیدا کیوں کیا گیا؟ خداوند لاجواب خالق کو جانتا ہے کہ کس کو کیا